السلام علیکم. آج ہم جس کمپنی کو ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC. کمپنی 1979 میں معرض وجود میں آتی ہے. کمپنی کا جو بیسک کام ہے کہ وہ جتنے بھی بحری جہاز اور ان سے ہونے والی امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس سب کا بزنس جو ہے وہ کمپنی کے اس پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پاس ہے. اس کے علاوہ کمپنی کی بہت ساری ذیلی کمپنیز بھی ہیں یہ ان کی پیرنٹ کمپنی میں آتی ہے. اس کو جتنے بھی تجارتی، تکنیکی، انتظامی اور مالیاتی کام ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ان کو خدمات دیتی ہے، یعنی کہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کراچی میں کمپنی کے پاس ایک بہت بڑی زمین جو ہے وہ فری پڑی ہوئی ہے جس کو یہ لیز پر دے کر اس پہ رینٹ بھی چارج کرتی ہے. تو یہ کمپنی کے بہت سارے بزنسز ہیں. ایک خاص بات اس کمپنی کی یہ ہے کہ شپنگ کے بزنس میں اس کے علاوہ اور کوئی کمپنی ہی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں، یعنی کہ یہ اکیلا ہی پلیئر ہے اس فیلڈ کا. کمپنی کے ویژن کی بات کریں تو کمپنی اس اپنی شپنگ کی جو انڈسٹری ہے اس میں ایک کلیدی سٹیک ہولڈر بننا چاہتی ہے اور جتنے بھی بحری اثاثوں کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کی نئی جہتوں کو چھونا چاہتی ہے. کمپنی کے اگر مشن کو ڈسکس کر لیں تو کمپنی کا جو مین مشن ہے کہ وہ اپنے صارفین اور جو اپنے شیئر ہولڈرز ہیں، جو اس کے شراکت دار ہیں، ان کے ساتھ ایمانداری اور اعتماد کے رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. اب ہم کمپنی کی گرافیکل ریپرزنٹیشن، اس کے فنکشنز کی دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپریشنز وہ کر رہے ہیں ان کی 2024 سے کمپیریٹیولی 2025 میں کیا پوزیشن ہے. تو اگر اس کے فلیٹ ایکسپینسو دیکھیں گے تو ہمارے پاس 2024 میں جو 45.36% تھے ان میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے اور وہ 44.48% پہ آ گئے. اگر اس میں ایڈمنسٹریٹو اور جنرل ایکسپینسو دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس تقریباً 2024 30% تھے جو اب تھوڑے سے کم ہوئے ہیں اور 2.83% ہوئے ہیں. اس میں جو سب سے خاص پورشن ہے وہ ہے سیلریز کا پورشن، کیونکہ یہ بہت ریچسٹ کمپنی ہے پاکستان کی اور ان کے ایک ایک ممبر کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں چلی جاتی ہیں جو عام ممبر ہے. لاسٹ ٹائم اس پہ ایک کیس بھی ان کا آیا تھا، ایک سکینڈل بھی بنا تھا کہ ان کے جو گارڈز تھے وہی لاکھوں روپے کی سیلریز لے رہے تھے، یعنی کہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی ان کی 7.53% اراؤنڈ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اور وہ 2025 میں 7.72% کے قریب آ چکی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی کے گروس پروفٹ، اس کے ٹرن اوور، اس کے سیکٹر وائز پرفارمنس، ریونیوز گرافیکل ریپرزنٹیشن میں. اگر یہ پہلی پکچر کو ہم فوکس کریں تو اس میں ہم نے گروس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ کی ریشو دیکھ رہے ہیں. 2020 سے کنٹینیوسلی اگر دیکھیں تو مسلسل اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی 2025 کو ٹارگٹ کریں تو اس میں ہمارے پاس گروس پروفٹ کی ریشو کم ہے جبکہ نیٹ پروفٹ بہت اچھا ہے. کمپنی کا مین اس کا نیٹ پروفٹ ہوتا ہے اور وہ تقریباً 54% کے اراؤنڈ ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ رہا ہے اس دفعہ، جو کہ بہت اچھا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی نے پے آؤٹ بھی کیا. اگر اس کے ٹرن اوور پروفیٹیبلٹی کی بات کریں تو ریونیو، گروس پروفٹ، فائنانس کوسٹ، پروفٹ آف دا ایئر، ان سب چیزوں کی یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن بنی ہوئی ہے. آپ اسے پاز کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کون سے سیکٹر میں کہاں پہ بہتر پرفارم کر رہی ہے یا کہیں پہ اس میں اپنی پرفارمنس لوز کر رہی ہے. اب کمپنی کا سویٹ انالیسس دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی واحد شپنگ کمپنی ہے اور یہ گورنمنٹ اون کمپنی ہے. اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں چلنے والا ایک ایسا ادارہ، یہ ایسی کمپنی ہے جو پروفیٹیبل ہے. یہ تو حکومتی جو سرپرستی میں چل رہے ہوتے ہیں وہ تمام ادارے آپ کو لاس میں ہی نظر آئیں گے، لیکن یہ ایسی کمپنی ہے جو نہ صرف پروفٹ میں ہے بلکہ بہت اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کرتی ہے. اگر کمپنی کی میں کمزوریوں کی بات کروں تو کیونکہ کمپنی ابھی بہت سارا اپنا بزنس جو ہے وہ رینٹ کے جہازوں پہ چلاتی ہے، تو جب بھی عالمی فریٹ ریٹ جو اوپر نیچے ہوتے ہیں تب کمپنی کے بزنس کو بہت افیکٹ پڑتا ہے. جب بھی کوئی جنگ لگ جاتی ہے تو تمام شپنگ کمپنی جو ہوتی ہیں وہ اپنے ریٹ بڑھا دیتی ہیں، اپنی انشورنس بڑھا دیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کمپنی کو ایک ڈینٹ پڑتا ہے. کیونکہ ابھی تک ان کا جو بیسک میکسیمم جو بزنس ہے اپنے پاس تو ان کے پاس 10 سے 12 جہاز ہیں. اس کے علاوہ یہ باقی جتنا بھی بزنس کرتے ہیں وہ رینٹ کے جہازوں پہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو ایک فریٹ کوسٹ میں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ ان کی مین کمزوری ہے. اگر کمپنی کے مواقعوں کی بات کروں تو کمپنی کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس دو ہی بیسک پورٹس کام کر رہی ہیں پاکستان میں، ایک تو ہمارے پاس کراچی پورٹ آ جاتی ہے، دوسری پورٹ بن قاسم آ جاتی ہے. کمپنی کے پاس جو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ اب گوادر کی پورٹ ہمارے پاس بننے جا رہی ہے، پھر پسنی کی پورٹ بننے جا رہی ہے. تو اس وجہ سے کمپنی کے پاس جتنے زیادہ
اگر کمپنی کے خطرات کی بات کر لوں کہ کمپنی کو تھریٹس کیا ہو سکتے ہیں، تو مین ان کا تھریٹ یہی ہے کہ اگر کوئی جنگ وغیرہ خطے میں چل پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کوسٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور ان کی انشورنس کی وجہ سے ان کے جہازوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو مین خطرہ ان کو صرف یہ ہے کہ اگر کوئی سمندری راستے نہ متاثر ہوں تو اگر وہ متاثر ہو جائیں گے تو ان کا بزنس بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اب کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ پلیئر آ رہے ہیں اور بہت ساری نجی اور بین الاقوامی کمپنی بھی پاکستان میں آنا چاہ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے کمپنی کے بزنس کو کوئی ڈینٹ لگ سکتا ہے۔ اب کمپنی کے اسٹاک کو اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ لیتے ہیں، تو کمپنی کا اسٹاک اس وقت اراؤنڈ 500 ٹریڈ کر رہا ہے۔ بیسکلی اس کا جو ہائی لگا تھا ابھی ریسنٹلی وہ 530 کا لگا تھا۔ کمپنی نے اسی سال میں لو جو لگایا 210 کا۔ اگر آپ اس سکرین کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کمپنی ایئرلی بھی 6 منتھ بھی، 3 منتھ بھی، 1 منتھ بھی، 1 ویک بھی پازیٹیو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ کمپنی کا بھی پے آؤٹ کے دن چل رہے ہیں اور کمپنی نے پے آؤٹ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کمپنی میں تھوڑی سی ہم کریکشن دیکھ سکتے ہیں اس کے اسٹاک میں۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کمپنی کا فری فلوٹ جو ہے وہ بونس شیئر لاسٹ ٹائم 50% دینے کے بعد بھی ابھی تک صرف 9% پہ پہنچا ہے، یعنی کہ تقریباً 91% شیئر جو ہے وہ کمپنی خود ہولڈ کر رہی ہے، جو کمپنی کے گراؤنڈ پہ اسٹرانگ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کمپنی کا جو فائنینشیل ایئر اینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جون میں ہی ہوتا ہے، مین رزلٹ یہ جون میں ہی ہمیں دیتے ہیں۔ کمپنی کی ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کریں تو اراؤنڈ 8.73 کے قریب کی ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے، جو اس کے سیکٹر کے مقابلے میں جو کہ اراؤنڈ 3.47 ہے اس سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہے۔ اب کمپنی کے پرفارمنس کو ہم کوارٹرلی بیسس پہ اور اینول بیسس پہ اس کے رزلٹ کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 2025 میں کوارٹر 1، 2، 3 میں اس کی سیل بڑھتی جا رہی ہے۔ کوارٹر 1 میں ذرا سیل زیادہ تھی کمپیریٹیولی کوارٹر 2 اور کوارٹر 3 میں، لیکن کوارٹر 4 میں یہ سیل بہت امپروو ہوئی ہے۔ اگر اینول بیسس پہ دیکھیں تو اس میں ہمیں کلیئر انڈیکیشن مل رہا ہے کہ کمپنی کی سیلز جو ہیں یا کمپنی کا جو پروفٹ ہے، جو کمپنی کی جو پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے 2023 سے آن ورڈ۔ اگر 2022 سے بھی آن ورڈ کریں گے تب بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور 2025 میں کمپنی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ اب ایگزیکٹو بائنگ دیکھ لیتے ہیں، تو کمپنی کے جو ریگولر بائنگ اینڈ سیلنگ ہے، جو کہ ان کے ایگزیکٹو اور نان ایگزیکٹو ممبر جو ہیں وہ پرسنلی طور پر، کمپنی کے بہاف پہ نہیں، پرسنلی طور پر اپنے پاس شیئر ہولڈ کرنے کے لیے فار ڈیویڈنڈ یا فار انویسٹمنٹ وہ بیچ بھی رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں۔ اب کمپنی کے فیوچر آؤٹ لک پہ نظر دھرا لیتے ہیں، تو کمپنی کا جو مین گول اس وقت ہے جس پہ وہ فوکس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بحری بھیرائی، یعنی کہ جتنے ان کے پاس جہاز اون کرتے ہیں اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ان کے پاس ایک تو جہاز پرانے ہو چکے تھے اور کوانٹٹی میں بھی بہت کم تھے، تقریباً 8، 9، 10، 11 کے پاس ان کے پاس جہاز چل رہے تھے جو یہ خود آن کرتی تھی کمپنی، لیکن اب یہ تقریباً اراؤنڈ 24 جہاز اور خریدنے جا رہے ہیں اگلے 3 سالوں میں، جن کو یہ آہستہ آہستہ خرید کر جو اپنا رینٹل پہ ان کی جو ڈپینڈنسی تھی اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کو ٹرین کریں، اپنی ذیلی کمپنیز بنا رہے ہیں، اور غیر ملکی کمپنی جتنی بھی بین الاقوامی کمپنی ہیں شپنگ سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر کر رہے ہیں۔ اب کمپنی کا اسپیسیفکلی اس سال کا ہم رزلٹ دیکھ لیتے ہیں 2024 کے مقابلے میں 2025 میں۔ اس کے ایسٹس چیک کر لیا کریں، آپ کرنٹ ایسٹس کو دیکھا کریں کہ کمپنی میں اس میں کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف لائبلٹیز اور ڈیڈ اور کرنٹ لائبلٹیز، ان چیزوں پہ فوکس کر لیا کریں۔ اس مین صفحے میں یہی چیزیں 2-3 دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کو کمپیریزن کر لیا کریں پچھلے سال سے، تو آپ کو ایک پیور پکچر نظر آ جائے کہ کمپنی سٹینڈ کہاں پہ کر رہی ہے۔ اگر میں اس کی اس دفعہ کی جو ریئل ارننگ ہے اس پہ بات کروں تو اس وقت کمپنی نے جو پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن بنایا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ریئلسٹک ای پی ایس آئی ہے 2024 کے مقابلے میں، اس میں مائنر سا اضافہ ہے، یعنی کہ 2024 میں کمپنی نے پورے سال میں 101 روپے بنائے تھے پر شیئر کے اوپر، اور اس سال تقریباً انہوں نے 103 روپے بنائے ہیں، اور اس میں سے 23 روپے کا ہاف ایئرلی ڈیویڈنڈ دیا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 20 روپے کا تقریباً اراؤنڈ اسی کے آس پاس کا ڈیویڈنڈ دیا ہوا تھا، اور فائنل انہوں نے جو ڈیویڈنڈ دیا وہ 23 روپے کا ڈیویڈنڈ دی ہے۔ اب جو کمپنی کا ڈیویڈنڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو سپورٹ ڈیٹ تھی وہ 17 اکتوبر ہے اور ایکس ڈیٹ ہے 20 اکتوبر، یعنی کہ 17 اکتوبر کو مارکیٹ کلوزنگ کے ٹائم اگر یہ شیئر آپ کے پاس ہوگا تو یہ آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا، اگر نہیں ہوگا تو آپ کو یہ ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا۔ لاسٹ میں سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ کمپنی کو کہاں پہ جا کر بایا کیا جائے، یا کمپنی کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کہاں بنتی ہے، تو کمپنی نے ابھی جو ریسنٹلی اپنی ریزسٹنس بنائی ہے وہ 519 520 کا لیول ہے، یہی اس کا آل ٹائم ہائی ہے ابھی کا۔ کمپنی کی جو سپورٹ پہلی آئے گی وہ ہمارے پاس 440 کے قریب آتی ہے، یعنی کہ ایکس ہونے کے بعد یہ کہیں ہمیں 440 پہ آتا ہوا نظر آئے گا۔ کمپنی کی جو دوسری سپورٹ ہے وہ 410 ہے، اور تیسری سپورٹ جو بہت سٹرونگ سپورٹ ہے وہ 372 370 کے اراؤنڈ آئے گی ہمارے پاس۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔